بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اسلامیات الیکٹیو کی کتاب کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 نمبر کی پڑھنے لگے ہیں۔ دوسرا لیکچر ہے۔ ان ابن عمر قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السماع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب و کرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے، اور چھوٹی سی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السمع سنو اور اطاعت کرو، والطاعت علی المرء مسلم، ہر مسلمان انسان پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ فیما احبا و کرہا، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ پسند کریں، ما لم یؤمر، اور جو حکم دیا جائے، ما لم نہ مانا جائے، یؤمر جو حکم دیا جائے، بمعصیت برائی کا یا نافرمانی کا، اللہ کی معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، فاذا امرا بمعصیت، جب تک کہ حکم نہ دیا جائے معصیت کا، یہ ہے اس کا ترجمہ، ما لم جب تک کہ نہ دیا جائے، یؤمر حکم، بے معصیت کا، فاذا امرا بے معصیت، اور جب اس کا حکم دے دیا جائے یعنی نافرمانی کا، معصیت کا، فلا سمع ولا طاعت، تو نہ ہی سننا اور نہ ہی اطاعت کرنا لازم ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کو، پوری دنیا کی امت مسلمہ کو ایک سمپل سا اصول بتا دیا، جس میں کہ سارے کا سارا دین چھپا ہوا ہے، سارے کی ساری ہدایت چھپی ہوئی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی، کہ انسان جو ہے، مرے کا مطلب اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان یا پرسن۔ تو مسلم یہاں ذکر ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، اگر آپ کو کسی بھی سطح پر، چاہے گھریلو سطح ہے، چاہے آپ کے ادارے ہیں، چاہے ملکی لیول پہ ہے یا غیر ملک میں ہیں آپ، اگر آپ کو کوئی دین اسلام کے اور قرآن کے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی کام کہتا ہے، وہ چاہے آپ کو کتنا مشکل لگ رہا ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ نے اس کا حکم وہ ماننا ہے، کیونکہ وہ درست بات ہے۔ آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو سن لیا، جب آپ نے، جب کسی نے سنا نہیں، جب تک کسی تک کوئی آرڈر نہیں پہنچا تو اس پر اطاعت بھی لازم نہیں، جب سن لیا، پتہ چل گیا، تو پھر اطاعت لازم ہے۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کسی بھی سطح پر، چاہے وہ مسلمان ہی اسے ایسا کرنے کا کہیں کہ جو معصیت کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، یا غیر مسلم کہیں یا کسی بھی سطح پر کہا جائے، تو اسے پتہ ہے کہ یہ بات دین اسلام کے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ نہیں مانے گا، نہ سنے گا نہ مانے گا، اور اس سے یعنی کہ خاموشی سے اس سے گزر جائے گا، سائڈ پہ ہٹ جائے گا، یا اس سے دستبردار ہو جائے گا کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ تو یہ ایک اہم بڑا ہی پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کے حوالے سے۔ تو اس کی تشریح اس میں موجود ہے، یعنی کہ کوئی بھی، چاہے گھریلو لیول سے ہو کہ ملکی لیول ہو، یعنی درست اور جائز کاموں کی حکم ماننا ہے، غلط کاموں کا حصہ نہیں بننا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 30 ہے۔ ان خریم بن فاتق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھی، صلی جو شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں، قال صلی،
وہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الصبح، فلما انصرف قام قائما، تو پھر آپ کھڑے ہو گئے. ظاہر آپ آل ٹائم تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے تھے دین اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کی، تو نماز کے بعد آپ نے انہیں کھڑے ہو کے ایک امپورٹنٹ میسیج دیا. فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا، ادلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. ادلت کا مطلب ہے برابر کر دیا گیا ہے جھوٹی گواہی دینے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چاہے کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی طرف سے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے. ثلاث مرتين، آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی. ثم قارا، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی. قارا کا مطلب پڑھی. فاجتنبوا الرجس، اجتناب کرو گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو. واجتنبوا، اور قول الزور، اور جھوٹی گواہی سے تم بچو. حنفاء للہ، اور صرف تم اللہ ہی کے ہو کر رہو، غیر مشرکین بے ہی، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، بے ہی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ. تو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ دونوں میں یہ صحیح ستہ کی کتاب میں ان میں یہ حدیث شامل ہے. اوثان کہتے ہیں بتوں کو. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کو کی بجائے کسی بت کو یا غیر اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو اصلی حقیقی مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے اسے اور وہ موجود ہے، اور وہ ایک نقلی خدا کے آگے جھکا ہوا ہے. تو یہ اس نے اس سے مانگ رہا ہے، تو دراصل اللہ کے ساتھ شرکت کر دی اس بت کی جس کی اس کے ساتھ پوجا کر رہا ہے. یعنی حقیقی حقدار تو اللہ ہے، تو وہ ایک بت کو اس کے مقابلے میں لا دیا، اور یہ شرک کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نیری جہالت اور گندگی ہے. یعنی حقیقی مالک کی جگہ آپ ایک بتوکی سی چیزوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ پتھر، لکڑی اور کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہیں بے جان. تو بتوں کی گندگی سے بچو. اور تم جھوٹی گواہی، وہ جھوٹی گواہی ہے نا کہ اگر آپ کسی بت کے آگے جھک کے کہتے ہیں یہ ہمیں دے رہا ہے رزق، تو وہ تو دے نہیں رہا، تو یہ تو جھوٹی گواہی دے دی نا آپ نے. وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بے جان ایک چیز ہے. تو یہ کس قدر جھوٹی گواہی ہے کہ دینے والا دوسرا ہے اور نام ہم کسی اور کا لے رہے ہیں، اور پھر وہ دے بھی نہیں رہا. اور صرف دین حنفاء کا مطلب ہے حنیف، دین حنیف. ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے، جو جد امجد ہیں انبیاء کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں. تو وہ دین حنیف تھا، یکسو ہو کے صرف اللہ کا بندہ بن کے رہنا، تو کوئی بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرے. تو یہ امپورٹنٹ میسیج تھا اس حدیث میں. نیکسٹ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 31 نمبر کی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال یعودہ اذا مرض ویشہد اذا مات یجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب او شہد. تو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمومن علی المومن، ایک مومن کے، یہ سنگولر آئے ہیں دونوں، واحد واحد، ہر ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 جو ہیں وہ باتیں لازم ہیں. خصال کہتے ہیں خصلتیں، جسے خصلت بولتے ہیں، عادتیں. 6 عادتیں ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے بہت ضروری ہیں. یعودہ اذا مرض، عیادت کرے اس کی جب وہ بیمار ہو. ویشہدہ، اور اذا مات، جب وہ مر جائے تو وہاں پہ موجود ہو،
اس کے جنازے پہ، یا شہدو یعنی حاضری دے، وہاں حاضر ہو، نظر آئے، اذا ماتا جب وہ مر جائے، وَيُجِيبُهُ اذا دعاہو، اور جب وہ اسے پکارے، جب بھی وہ دعوت دے، بلایا جائے، چاہے وہ اس کی مدد کے لیے ہو یا جو آپ کی کسی فائدے کے لیے ہو، یعنی دعوتیں جیسے دیتے ہیں، یا اس نے بلایا آپ کو اپنی کسی ہیلپ کے لیے، تو اس کی بلانے کا جواب دے، یعنی یس کہے اسے، یجیبہ، جائے اس کے پاس، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اذا لَقِيَهُ، اور جب بھی اس سے ملاقات ہو اسے سلام کہے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ جیسے السلام علیکم ملاقات پہ کہے، اذا لَقِيَهُ جب بھی اس کا آمنا سامنا آپ کے ساتھ ہو سلام کہے، وَيُشَمِّتُهُ اور جب اس سے یعنی اذا تسا چھینک مارے وہ، جب یشمتُهُ تو اس کا جواب دے چھینک کا، وَيَنْصَحُ لَهُ اذا غَابَ اور اس کے لیے خیر خواہی، ینصحُ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، اچھائی کی نصیحت کرنا، اچھا اس کے لیے تصور رکھنا، لہو اذا غاب او شاہدہ جب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، یا آپ کے سامنے ہے، او شاہدہ یا وہاں موجود ہے آپ کے پاس یا موجود نہیں ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے وہ خیر خواہ رہے گا، یہ نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے گا اور اس کے سامنے اس کے لیے کچھ اور ہوگا۔ تو یہ 6 خصلتیں ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے معاشرتی زندگی میں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ساری دنیا کے ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہے، وہ اسلامی امہ ہے اور اس کی ایک رکن ہے، اور یہاں پہ مسلم سے بھی اوپر درجہ ہے مومن کا، تو مومن کو خصوصاً کہا گیا ہے کہ مومن وہ اچھے مسلمان ہیں جو کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو ان کے لیے یہ 6 کام کرنے بہت ضروری ہیں، اور لوگوں کے حوالے سے باہم جسے آپ کہیں کہ مسلمان ایسے جڑے ہیں جیسے ایک دیوار کے ساتھ، دیوار کے اندر ساری اینٹیں جو دیوار کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں، تو اگر یہ 6 باتوں پہ عمل کریں گے سارے لوگ مسلمان، تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ یونائٹ اور متحد رہیں گے، اور ان کا ایک ساری باقی دنیا پہ اچھا تاثر پڑے گا کہ یہ کس قدر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور اس چیز کی برکت بھی ملے گی، اور پھر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ظاہر ہے جہاں بہتر ماحول ہوگا لوگ اسی طرف رجوع کریں گے، تو جہاں نفسا نفسی ہوگی، یہ چیز نفسا نفسی کو یعنی سیلفش ہونے کو، دراصل اس حدیث میں سیلفش ہونے کا علاج ہے، یعنی ایسے لوگ سیلفش نہیں ہوں گے جو ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 32 نمبر کی ہے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ مسلم شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ قالا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ گے، یعنی مومن نہ بن جاؤ، مسلمان نہ ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں نہ آ جاؤ، ولا تؤمنوا اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحابوا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ سارے یہاں بھی پیچھے والی حدیث سے ملا ہوا ہے یہ ٹاپک، مومن کا مومن کے ساتھ یا مسلم کا مسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ ہے محبت کا تعلق، اپنا آیت کا تعلق۔ آگے جو آیت کے حدیث کے اس حصے میں بیان ہے وہ ہے اولا ادلکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، یعنی تمہیں اس کی طرف رہنمائی نہ کر دوں۔ ادلو کا مطلب ہوتا ہے دلالت کرنا، یعنی کسی کو اس چیز کا حوالہ دینا، اس طرف لے جانا، دلیل پیش کرنا، رہنمائی کرنا، تو یہ مقصد ہے یہاں پہ عربی زبان کے حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں ادلکم علی شیء اس چیز کے بارے میں اذا فعلتموہ کہ جب تم اس کو کرو، تحاببتم
تو تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے گی. تو اس کے بعد بتایا افش السلام بینکم، یعنی اتنا چھوٹا سا نسخہ بتایا کہ سلام کو آپس میں پھیلا دو. افشا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بڑھانا، کھول دینا. تو یعنی کہ تم آپس میں مسلمان سب سلام پیش کرتے رہا کرو. تو یہ پیچھے والی حدیث میں بھی تھا کہ سلام کرو. تو یہ یہاں بھی وہی، یہاں صرف پیچھے والی حدیث میں 6 باتیں تھیں، ان میں سے ایک سلام تھا. یہاں پہ صرف ایک سلام کو امپورٹنس دی گئی ہے کہ ان 6 میں سے بھی سلام کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان کے لیے سلام پیش جب ملے وہ السلام علیکم کہیں. اور انہوں نے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا اور پھر وہ مڑ گئے اور ان کے رستے میں ایک درخت آ گیا اور درخت سے ادھر سے ہو کے درخت کا ایک رستے میں اوٹ آ گئی. پھر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو دوبارہ پھر سلام کریں. یہ نہ کہ ابھی تو ہم نے کی تھی. یعنی یہ چیز آپ کے اندر سے غرور اور تکبر اور دوسروں سے نفرت اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑھیا سمجھنا، یہ چیز کو دراصل ختم کرنے کا یہ بہترین علاج ہے جو ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بہترین بتائی ہے جو قیامت تک ویلڈ ہے. تو یہ ان میں سب سے بہترین ہے کہ سلام کو پھیلاؤ. نیکسٹ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 33. ان عبداللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، تمہارے اوپر، تم سب پر، علیکم کا مطلب ہے بالصدق، سچ بولنا ضروری ہے. فإن الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وإن البر یہدی الی الجنت، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اور آدمی جب، وما یزال کا مطلب ہمیشہ، جب ہمیشہ آدمی رجل مطلب یصدق سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری اور ارادہ کرتا ہے صدق کا، سچائی کا، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور وہ اللہ کے ہاں سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. ایاکم کذب، اور تم جھوٹ سے بچو. ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وان الفجور یہدی الی النار، اور گناہ جو ہے وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے. وما یزال الرجل یکذب، اور ہمیشہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، اور وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یہ متفق علیہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس میں بھی معاشرتی اعتبار سے یعنی کہ اخلاق فاضلہ اور اخلاق رذیلہ. اخلاق فاضلہ سچ بولنا، یعنی اخلاق حسنہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک اچھے اخلاق اچھے اخلاق کی ایک لسٹ ہے، ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ. اور اخلاق فاضلہ اور اخلاق رذیلہ جو ہے وہ برے اخلاق، اور جھوٹ بولنا ان میں سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ برے اخلاق کا حصہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، بہت ضروری. تو نیکسٹ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے 34 نمبر کی. وعن ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا. یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ ام کلثوم روایت کرتی ہیں، قالت بیان کرتی ہیں، اور انہوں نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لیس الکذاب جھوٹا نہیں ہو سکتا، الذی یصلح بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، ویقول خیر اور بھلائی کی ہی بات کرتا ہے ہمیشہ، وینمی خیر اور ایک دوسرے تک بھلائی ہی پہنچاتا ہے، اور ایک کی خبر اور بھلائی ایک سے دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ تو ینمی کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا بھلائی۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شامل ہے کہ ام کلثوم بیان کر رہی ہیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جھوٹ پیچھے والی حدیث ہی کا ہے کہ لوگوں کے درمیان دین میں بھلائی کے لیے اور دین کی بھلائی کے لیے اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جب لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرایا جاتا ہے تو وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو ایک لازماً جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص خاموش اختیار کرے گا تو اس کا مطلب وہ جھوٹے کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اگر وہ ان میں صلح کرائے گا، اصلاح کرا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تم غلطی پہ اور یہ درست ہے اور تم اپنے معاملات کو آپس میں درست کرا لو، تو اس کا مطلب وہ سچائی کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹے اور غلط بندے کو، جو ظاہری سی بات ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو یہ غلط ہوتا ہے تو وہ غلط بندے کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا پھر۔ یعنی اچھائی کے رستے پہ لے کے جانے والا اور اچھائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والا وہ ہمیشہ سچا بندہ ہی ہوتا ہے اور وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹے کا کام ہے وہ دوسروں کا برائی میں ساتھ دے گا۔ تو یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی چھوٹی سی ہے، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ایک آخری حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے آج 35 نمبر کی، کہ وَأَنَا الْمُغِیرَةُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال متفق علیہ۔ متفق علیہ جب آئے تو وہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث شامل ہوتی ہے۔ مغیرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ماؤں کی نافرمانی، حقوق الامہات ان اللہ حرم علیکم تم پر حرام کر دیا ہے۔ حقوق کہتے ہیں نافرمانی ماؤں کی، امہات یہاں جمع کا صیغہ ہے ساری مائیں، ووعد البنات اور بیٹیوں کو، بنت ہوتا ہے بیٹی سنگولر، اور اسی طرح امن ہوتا ہے سنگولر ماں، تو یہاں امہات آیا ہے ساری مائیں، اور بنتن کی جمع بنات ساری بیٹیاں، ووعد اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس سے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، ومنع وہات اور منع کر دیا ہے بخل اور گداگری سے، یعنی کہ مانگنے سے، گداگری سے، وکارہا تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے، لکم کیل و وقال اور بے وجہ سوال و جواب کرنا تمہارے لیے منع کر دیا ہے، اور کثرت سوال کرنا، کیل و کال کو ناپسند کیا اور کثرت سوال کرنے سے، واضاعۃ المال اور مال کو ضائع کرنے سے، یعنی کہ یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں بھی معاشرتی احکامات کا ذکر ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے، اس میں والدین آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ بیٹیوں کو زندہ، جو عرب کا رواج تھا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ وہ بہت رنجیدہ ہوتے تھے کہ اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہے، پتہ نہیں کیا آگے ہمارے ساتھ ہو، تو وہ انہیں زندہ ہی کو دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی۔ تو اس کے علاوہ بخل سے منع کیا گیا ہے، اور پھر کہ آپ بچا کے نہ رکھیں، ضرورت سے زائد چیزیں دوسروں کو دے دیں، اور دوسروں کو مانگنے کا موقع ہی نہ ملے،
کہ ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہ ملے. آپ بخل کریں گے، جمع رکھیں گے، دوسروں کی جائز ضرورتوں کے لیے بھی انہیں نہیں دیں گے. اگر کسی کو مجبوری ہے، کوئی نہیں مکمل کما سکتا اپنی ضروریات کے لیے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو آپ اس کی مدد کریں گے. اور یہ کہا گیا ہے جو بخل کرے وہ پیسہ نہ چھپائے. اور ادھر دوسری طرف مانگنے والے کو کہا گیا ہے کہ اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ ہر وقت سوال ہی نہ کرتا رہے، ہر وقت مانگتا ہی نہ رہے، کیونکہ وہ گداگری میں آتا ہے. اور اب تو گداگری کو بھی منع کیا ہے، کیونکہ محنت سے کمانے کو اسلام نے پسند کیا ہے. تو اس میں معاشرتی طور پہ بہت سی برائیاں جو ہیں ان کو، کہ ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور بخل کرنا، روپے پیسے کو چھپا کے رکھنا، اور جائز خرچے بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہ لوگوں مانگتے رہنا، گداگری کرنا. یعنی دولت والے دولت نہیں دیتے وہ بھی برا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اگر اپنی ضرورتوں کو ذرا تھوڑا سا اور دوسروں سے مانگنے میں شرم محسوس کریں، یعنی کہ ہر وقت گداگری کے پیشے کو منع کیا گیا ہے. اور یہ وہ معاشرتی برائیاں جس کی وجہ سے بہت سی اور خرابیاں جنم لیتی ہیں، جیسے کہ اسراف اور تبذیر، اور مال کو ضائع کرنا بھی یہاں منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کے لیے نہیں دے رہے، اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں، اور وہ مال کو ضائع کرنا ہے. یعنی کہ کسی حوالے سے بھی ہو، چاہے وہ غذا ہے، لباس ہے، آپ کی باقی چیزیں ہیں، کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے جیسے چاہے اڑائیں، تو وہ بھی منع کیا گیا. یعنی بخل کو منع کیا گیا ہے کہ بالکل خرچ نہ کرنا، دوسروں سے مانگنے کو منع کیا گیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جن کے پاس ہے، ایک تو بخل اور اس کے اگینسٹ کہ آپ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی سارے معاملات اعتدال میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. جسے آپ بولتے ہیں خیر الامور اوسطھا، یعنی ہر معاملے میں درمیانہ رویہ ہی بہترین رویہ ہے. یعنی کہ نہ تو دکھاوا اور بلا وجہ کا نعمتوں کا ضیاع ہو، اور نہ ہی انہیں چھپا چھپا کے رکھا جائے کہ گردنوں سے آپ اپنے ہاتھ باندھے رکھیں اور نہ اپنے پہ خرچ کریں نہ دوسروں پہ. اور مین بہت ساری، یعنی کہ 5 اس میں معاشرتی برائیوں سے روکا گیا ہے. تو آپ اتنا ہی لیکچر آج کا رہے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ حدیث 37 نمبر کی پڑھیں گے تیسرے لیکچر میں. اور 4th ایئر آپ لگتا ہے کہ بہت ہی مایوس ہیں، آپ نے بی اے کے گروپ میں بھی بالکل رسپانس نہیں دے رہے، اور اسلامیات ایکٹیو کے گروپ میں بھی رسپانس نہیں دے رہے. تو آپ برائے مہربانی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اور کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ میسیج وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، اور اپنی ریویژن کرتے رہیں، اور پہلے والی پڑھائی کی بھی ریویژن کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور پریشان نہ ہوں. تو محنت جاری رکھیں، ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور ہماری سب اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور وقتی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ جو بک کا پورشن ہے، احادیث ہم نے شروع کر دی ہیں، اور جو شروع کا پورشن ہے تعارف حدیث، وہ آپ نے ایف اے میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے، وہ اسی کے کویسچن ہیں، اس کی بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی تیاری رکھا کریں. ویسے میں لیکچر میں بھی ایک دن گائیڈ کر دوں گی، جیسے ہی احادیث ختم ہوں گی تو پھر میں آپ کو تعارف حدیث اور اس حدیث کے پورشن کا اوورآل ایک لیکچر دے دوں گی. پھر ہم بعد میں فقہ شروع کریں گے. ایک اس پورشن کی مکمل آپ کو رہنمائی پہلے دے دوں گی کہ اس میں سے کیسے کویسچن آتے ہیں، آبجیکٹیو بھی بن سکتے ہیں، تعارف حدیث میں سے بھی آبجیکٹیو بنتے ہیں، اور ٹیکسٹ میں سے بھی، متن یہ جو ہم حدیثیں پڑھیں ان میں سے بھی آبجیکٹیو بنتے ہیں. ایک حدیث آئی، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ایسے بھی آئے گا. اور بیچ میں سے بھی کویسچن آ جاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، اور مفہوم بتائیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. ایسے کویسچن بھی آ جاتے ہیں. تو آپ نے ہر حوالے سے اس کی عربی زبان سمجھتے ہوئے تیاری کرنی ہے، صرف ترجمے کا رٹا نہیں لگانا.
اور تشریح بھی اتنی، یہاں تو زیادہ لکھی ہے، آپ پڑھیں زیادہ، لیکن وہاں آپ نے پوائنٹس بنا کے، اگر ایک حدیث میں 5-6 باتیں بیان کی گئی ہیں تو آپ نے ان کی ہیڈنگ دے کے تو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہے، ایک پیرا سا نہیں دینا۔ اللہ حافظ۔